بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ کے ساتھ حمید لنگرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میں بات کروں گا 2 روزہ ہونے والی اپوزیشن الائنس کہہ لیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر اہتمام جو 2 روزہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں کیا اثر رہا، کیا لب لباب تھا، کیا بات چیت ہوئی نیریٹو کے حوالے سے۔ تو یہ کانفرنس جو ہے اپوزیشن کی جانب سے بڑے لمبے عرصے بعد کوئی بڑی ایکٹیویٹی کی گئی، اور اس کو میں کامیاب اس وجہ سے کہوں گا کہ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو اس میں ملک بھر کی جتنی چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، خاص کر قوم پرست جماعتیں جن کو میں کہوں گا، یا نیشنلسٹ جو ہے، وہ ساری جماعتیں تقریباً ان کی نمائندگی اس میں موجود تھی، چاہے وہ سندھ ڈیموکریٹک پارٹی ہو، عوام خلق پارٹی ہو، ورکرز پارٹی ہو، اسی طریقے سے بے شمار جو چھوٹی جماعتیں ہیں اور جو نیشنلزم کو لے کر چل رہی ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں موجودگی تھی۔ دوسرا، اس میں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کی بڑی تعداد اس میں شرکت کی۔ پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو اس وقت الارمنگ سچویشن میں ہے، اور جو وہاں کے حالات ہیں اس سے متعلقہ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی۔ اسی طریقے سے اس میں وکلاء برادری جو ہے انہوں نے شرکت کی، صحافیوں نے شرکت کی۔ تو یہ اوورآل ایک اچھی گیدرنگ تھی جس میں تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں نے شرکت کی اور اپنا انپٹ دیا۔ ملک کے مسائل اور حکومت کی ناکامی اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے بڑی کھل کر بات کی گئی، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیر حاصل گفتگو تھی۔ چاہے آپ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف ہو، حکومت کے ساتھ اختلاف ہو، لیکن ملک کو چلانے کے لیے یا اس میں جو دشواری سامنے آ رہی ہے یا جو مسائل کا سامنا ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی گئی اور اس کی وجوہات بتائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک کامیاب جو ہے وہ کانفرنس تھی۔ پھر دوسرا، اس کو خاص کر پی ٹی آئی کے ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور اس کو تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے جو ہے وہ اس کانفرنس کو ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے دیکھا۔ اسے مختلف سیگمنٹس جو ہے وہ رپورٹ کیے گئے۔ جو اس کا پہلا دن تھا اس میں مختلف رہنماؤں نے تقریریں کی، مختلف جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لوگ ہیں وہ بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے اپنے اظہار خیال کیا اس میں۔ کل کے نشست میں جو سب سے بڑی بات تھی، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لشکری رسانی صاحب جو ہے، جو سابق سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، جن کا تعلق رہا ہے، پھر وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، لیکن مسلم لیگ نون کو بھی ایک طرح سے انہوں نے خیر بات کہہ دیا ہے۔ ان کا جو بیان تھا وہ بڑا اچھا تھا، کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک سیاستدان اور سیاسی جماعتیں کرسی کی خواہش، اقتدار کی خواہش کو نہیں چھوڑیں گی، ملک کے حالات نہیں بدل سکتے، پالیسی جو ہے اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات جو ہیں جب تک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یا اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، تب تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کا ہمیشہ ان سیاستدانوں نے کی، اور ان کی سہولت کاری کی وجہ سے آج ان مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس پروگرام کا جو انعقاد ہو رہا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری شامل ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ پہلے جو ہے وہ ایک اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں یہ رکھی جانی تھی، وہاں پہ این او سی کا کوئی ایشو تھا یا بکنگ کینسل کر دی گئی، تو اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر، راولپنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی سماجی شخصیت ہے، سیاسی شخصیت ہے، ان کی فیملی کے حوالے سے لوگ بڑے بخوبی آگاہ ہیں۔ ان کے فارم ہاؤس پہ انہوں نے اپنے ذاتی اخراجات کی بنا پر یہ ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹی 2 دن کا ایک بڑا ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا، اور اس کی وجہ کا یہ کامیابی ہوا۔ تو میں بات کر رہا تھا لشکری رسانی صاحب کی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر ینگ لاٹ میں کہوں گا، ان کو یہ بہتر جو ہے وہ نیریٹو ایک رکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں ساری چیزیں اگر حدود و قیود کے اندر کی جائے
اور معاملات کو سیاسی طور پر اگر بہتر انداز میں چلایا جائے تو ملک بڑا احسن طریقے سے چل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر جب ہیومن رائٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تھے تو انہوں نے بڑے مختلف ایشوز کے اوپر بولڈ ڈیسیجن لیے، اور اسی کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ان سے انوائٹ بھی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد بھی کہا۔ لشکری لسانی ہو، مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو، یہ وہ نوجوان یا جوان میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قیادت ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اپنا پہلے قبلہ درست کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو بہتر کرنا ہوگا۔ پھر جو ہے وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فیصلے آئے، کل ان کے لیے بھاری دن تھا، اور ہم نے دیکھا کہ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اسی طریقے سے اسد قیصر صاحب جو سابق ڈپٹی اسپیکر ہے، سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں، وہ بھی جو ہے جب یہ فیصلے آئے تو یہ کانفرنس جاری تھی اور اس میں وہ تھوڑا سا پریشان بھی نظر آئے، اور ان کا جو ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نظر آئے۔ پھر انہوں نے میڈیا سے بات کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے ہنگامی اجلاس میں شرکت کے لیے چلے گئے تھے، لیکن آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ اس میں موجود تھی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہاں پر آئے، شوکت بسرا صاحب بھی موجود تھے، دیگر قائدین نے تیمور جگڑا صاحب نے اس میں شرکت کی۔ اسی طریقے سے پچھلے دنوں جن کو ایک ٹکٹ نہیں دیا گیا، خرم ذیشان صاحب جن کو سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے اور انہوں نے بھی اپنا انپٹ دیا۔ تو آج پاکستان تحریک انصاف کی اس پروگرام میں جو ہے وہ گیدرنگ بڑی اچھی تھی، حالانکہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اس پلیٹ فارم کو یا اس کانفرنس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس فورم میں بھرپور شرکت کی۔ پھر اس میں جو اور اچھی چیز ہوئی کہ خاص کر جو مختلف چھوٹی سیاسی جماعتیں تھیں، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، پنجاب کی، وہ اس میں شریک ہوئی اور انہوں نے اپنا انپٹ دیا، خاص کر قدرتی وسائل کے حوالے سے، چھوٹے صوبوں کے مسائل کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، اور پاکستان کو یا علاقوں کے اندر مختلف جو مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے ان کا بڑا اچھا انپٹ رہا۔ اسی طریقے سے مسلم لیگ نون کے دور کے سابق گورنر سندھ زبیر عمر جو ہے وہ شریک ہوئے۔ زبیر عمر جو ہے وہ اسد عمر کے بھائی ہیں اور انہوں نے مسلم لیگ نون کو خیر باد کہہ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا خاص کر ملکی معاشی مسائل کے حوالے سے، عام آدمی کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں اس کے حوالے سے اپنی انپٹ دی، اور یہاں تک بات چلی گئی کہ جب آج یہ اعلامیہ اس کا تیار کیا جا رہا تھا تو اس اعلامیہ میں کچھ پوائنٹس شامل نہیں تھے، تو زبیر عمر صاحب نے بڑا ریزسٹ کیا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور انہوں نے اعلامیہ کو چینج کروایا اور اس میں ان کے پوائنٹس کو شامل کیا گیا۔ پھر آج کی اس نشست میں جو ہے وہ اچھی بات یہ بھی تھی کہ محمود خان اچکزئی نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ درخواست کی کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس پر تنقید کرنا بند کر دیں، ان کے اوپر پریشر ڈالنا بند کر دیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، مختلف جو ہے وہ مقدمات سے نمبر کے اوپر پریشر ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان سے یہ اپیل کی کہ وہ حوصلہ رکھیں، قیادت کے اوپر پریشر نہ بڑھائیں، ان سے کوئی ڈیڈ لائن نہ دیں، ان سے ٹائم فریم نہ مانگیں، وہ احتجاجی تحریک چلائیں گے اور محمود خان اچکزئی اس میں شامل ہوں گے اور وہ اپنی قیادت کے اوپر اعتماد رکھیں گے۔ کافی عرصے بعد ہوا ہے کہ کسی سیاسی شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت ہے اس کے حوالے سے پازیٹیو نوٹس پہ جاج کے بات کیا۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ہلکے پھلکے انداز میں میڈیا کو اسی کے حوالے سے کرٹیسائز کیا کہ آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو نہیں بولتے لیکن ہمیں جو ہے آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اوور آل جو ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ بڑی اچھی گئی۔ اس کا بڑا اچھا آج کا جو ہے وہ دو روزہ سیشن جو تھے وہ بڑے سیاسی طور پر جہاں پر بہت سارے مسائل کو ڈسکس کیا گیا، وہاں پر کئی ایسے وے آؤٹ بھی دیے گئے اور اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے کردار کے حوالے سے کافی اچھی انپٹ آئی۔ اب دیکھنا لیکن اس میں ایک کمی یہ رہے گی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی واضح آئندہ کی حکمت عملی نہیں دی کہ آگے وہ اس کو کیسے چلائیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ملک کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ اس طرح کی کانفرنسز کی جائیں گی، سیشنز کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے احتجاجی تحریک کا مرحلہ آئے گا۔ ناظرین آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔